جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ 24 فروری 2022 کو رشیا یعنی روس نے یوکرین پر حملہ کر کے اسے ایک بار پھر اپنا حصہ بنانے کی کوشش کو تیز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 2004 میں روس نے جنوبی یوکرین کے ایک اہم علاقے کرائمیا کو انویڈ کیا اور اس کا محاصرہ کیا اور پھر اسے اپنے قبضے میں لے کر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 سے لے کر 2022 تک روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں کے بارڈرز پر اپنی فوجیں تعینات رکھی۔ روس کی ایک بڑی بھاری فوج یعنی کہ 1,30,000 فوجوں پر مشتمل دستوں نے تقریباً یوکرین کو ہر طرف سے گھیرے رکھا اور اس پہ اپنی گہری نگاہ رکھی۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں 24 فروری کو بالآخر روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر اپنا مستقل حصہ بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار ہوئی اور اس کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد روس کا جب افغانستان میں مداخلت کرنے کے بعد وہاں سے روس کو بھاگنا پڑا اور کولڈ وار کا بھی خاتمہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روس کے کافی بکھرے ہوئے اور بہت سی ریاستیں تقریباً 6-7 ریاستیں روس سے الگ ہو گئیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام باتوں کا بائبل مقدس میں کہیں ذکر ہے؟ اگر بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو آنے والے واقعات، آنے والے دنوں کے پروفیسی کرتی ہے، پیش گوئی کرتی ہے، نبوت کرتی ہے، تو کیا ہم بائبل مقدس میں اس بڑی اہم پیش رفت جو ہوئی ہے عالمی سٹیج پر، یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو کیا اتنے بڑے واقعے کا کوئی بائبل میں بھی ذکر ہے کہ ایسے واقعات ہونے جا رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے آخری زمانے کے بارے میں جو انہوں نے ہمیں خبردار کیا، متنبع کیا کہ ان کی آمد ثانی سے پہلے کیا کیا واقعات ہوں گے اور کیا یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور اگر ہے تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور اسے ہم کیسے سمجھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل مقدس میں اس واقعے کے حوالے سے روس یعنی رشیا کا کہیں بائبل میں ذکر ہے؟ کیا بائبل مقدس ان واقعات کے حوالے سے کچھ پہلے پیشن گوئی کرتی ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پروفیسی کی بڑی اہم کتابیں ہیں، پروفیٹک بکس جنہیں کہا جا سکتا ہے، آئزیہ، ڈینیل اور حزقیل، یہ بڑی پروفیٹک بکس ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ کلمینیٹ کرتی ہے، اور فائنل چیپٹر جو اس انسانی تاریخ کا ہے، یا جو خدا یسوع مسیح کے مطابق جس طرح سے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور ان کی آمد ثانی ہوگی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں یہ ساری باتیں اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا روس کا بائبل مقدس میں کہیں ذکر ہے۔ اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے حزقیل نبی کے صحیفے کو دیکھنا ہوگا، خاص طور پہ 38 باب اور 39 باب۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے 38 باب کی پہلی چند آیات دیکھتے ہیں۔ 38 باب کی پہلی آیت یہ کہتی ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں۔ اب آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ خداوند کیوں جوج، ماجوج، روش اور مسک کا مخالف ہے، کیونکہ یہ شاہ شمال کی طرف کہ یہ بادشاہ، یہ سلطنت کے بارے لکھا ہے کہ یہ خداوند کی قوم اسرائیل پر حملہ آور ہوں گے اور ان کے خلاف جنگ برپا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ جنگ اسرائیل کے خلاف ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ فوراً سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جنگ تو یوکرین کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف کہاں سے یہ جنگ چھڑ گئی؟ تو اس کا جواب ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو نام دیے گئے ہیں، دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے۔ روش کے بارے اگر ہم دیکھیں، اس کا اشارہ روس کی طرف ہی بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ رشیا یعنی کہ روس، اگر ہم بنی اسرائیل کا جو موجودہ ملک ہے اسرائیل، وہاں سے ایک سیدھی لکیر کھینچے شمال کی جانب، تو وہ سیدھی رشیا پر ہی جا پہنچتی ہے۔ اب یہاں جو میگوگ اور گوگ یعنی کہ ماجوج اور جوج کا ذکر آتا ہے، اس میں ہم دیکھیں تو میگوگ کا مطلب بنتا ہے پرنس آف روش یعنی کہ رشیا کا شہزادہ، پرنس، اور گوگ کا مطلب بنتا ہے چیف
یا سردار یا رہنما۔ تو نبوت کی کتابوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ جو لفظ روش یہاں ہم دیکھتے ہیں، اس کو اگر 3 طرح سے دیکھیں تو یہ عین رشیا ہی بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا لنگوسٹیکلی، یعنی کہ لسانی اعتبار سے، زباندانی کے اعتبار سے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روش اور رشیا کا آپس میں بہت زیادہ زباندانی کے لحاظ سے میل بنتا ہے، روش رشیا، اردو میں روس۔ اس کے علاوہ اسی کو اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو تاریخی اعتبار سے بھی بائبل مقدس کے حزقیل کے صحیفے کے 38ویں باب کے مطابق یہ علاقہ یہی بنتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے جو جنگیں، جو وقوعات پیش آئے، وہ سارے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو پہلے لنگوسٹیکلی یعنی کہ لفظ کی ادائیگی یا لفظ کی جو پہچان ہے یا اس کی جو لسانی اور زباندانی کے اعتبار سے واضح طور پہ روش رشیا ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی یہ اسی خطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو جس طرح سے اس کے نقشہ بیان کیا گیا ہے تو بھی یہ رشیا ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اور نام یہاں دیے گئے ہیں، اور وہ ہے میشات اور ٹبلاس۔ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے روش اور مسک اور توبال کا فرما روا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نام آتا ہے مسک اور توبل۔ مسک ہمیں ماسکو کے روپ میں نظر آتا ہے، اور توبال رشیا کا ایک اور اہم شہر طبلس۔ یہ دونوں اہم شہر ہیں اور دونوں کا وجود رشیا میں ہی ہے۔ دونوں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ یہ بائبل مقدس کا ہی الہامی اور نبوتی پروفیٹک کلام ہے جو اس ایکیوریسی کے ساتھ ہمیں آج کے موجودہ حالات کو، جن جگہوں پہ یہ حالات ابتر ہوئے ہیں، ان کا عین پن پوائنٹ کر کے یہاں ہمیں ان کے نام بھی بتاتی ہے، اور ان کے جو آنے والے واقعات اور حالات ہیں ان کا بھی ذکر بائبل مقدس کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان حوالوں کو دیکھیں، جوج اور ماجوج، کہ یہ کس کی طرف حملہ آور ہو رہے ہیں اور کس پر اٹیک کر رہے ہیں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ اسرائیل پر، خدا کے لوگوں پر حملہ آور ہونے کا ان کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو آپ کہیں گے اس کی تو بالکل ہی سینس نہیں بنتی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، اور یوکرین پہلے ہی رشیا کا ایک حصہ تھا، اسی کو وہ ریکلیم کرنے کے لیے حملہ کیا گیا ہے۔ تو پھر اسرائیل پر جوج ماجوج یا گوگ یا میگوگ یا شمال کے اس بادشاہ کا حملہ آور ہونے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ملتا یا سینس نہیں بنتی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو روس کہاں شمال میں اور بالکل اپوزٹ سمت میں اسرائیل، اور وہ بھی اس قدر دور، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شمال کا بادشاہ اسرائیل کے خلاف حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا تصور بائبل کے لحاظ سے، اسرائیل اگر مذہبی روحانی سینس میں دیکھا جائے تو وہ اب صرف وہ ایک مخصوص خطہ نہیں رہ گیا جہاں بنی اسرائیل اب آباد ہے، کیونکہ بنی اسرائیل آدھے تو اسرائیل میں آباد ہیں اور آدھے اسرائیل سے باہر۔ اور دوسری بات یہ ہے اسرائیل کا ذکر روحانی اسرائیل کے طور پر بھی بائبل مقدس میں لیا گیا ہے۔ روحانی اسرائیل سے مراد خدا کے لوگ، خدا کو ماننے والے، اور یہ تمام مسیحی ممالک بھی ہو سکتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا کا نام لینے والے ہیں۔ تو جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ صرف فزیکل اسرائیل ہی نہیں بلکہ اسپرچول اسرائیل بھی ہے، یعنی کہ خدا پہ ایمان رکھنے والے، خاص طور پہ مسیحی لوگوں کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے، یعنی کہ اسپرچول اسرائیل، کہ یہ گوگ اور میگوگ یعنی جو پرنس آف روش ہے وہ خدا کے لوگوں کے خلاف اٹھے گا اور ان کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا یوکرین کا ذکر بائبل مقدس میں ہے؟ یوکرین کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ہے، اور یوکرین کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہو، لیکن جیسے پہلے کہا گیا کہ جو خدا کے لوگ ہیں، اسرائیل، جو اسپرچول اسرائیل ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان باتوں کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اب بالکل قریب ہے، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے، اور تیسری جنگ عظیم ہوگی اور یوں دنیا کا خاتمہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اقوال کی طرف جانا ہوگا۔ متی 24 باب میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو متنبع کیا، وارن کیا کہ آخری زمانہ میں کیسے حالات ہوں گے اور وہ کیا نشانیاں ہوں گی جو اس بات کی طرف اشارہ کریں گی کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی بالکل قریب ہے۔ متی 24 باب 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے
اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ جہاں خدا یسوع مسیح نے ہمیں بالکل صاف الفاظ میں چند چیزیں بیان کر دی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں وارن کر دیا ہے کہ جب یہ واقعات ہوں تو ان واقعات کو لے کے یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ اب خاتمہ ہونے کو ہے، بلکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی شروع ہے، یہ آغاز ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ اب دا بگننگ آف دا اینڈ، کہ یہاں سے اینڈ گیم شروع ہوتی ہے، اینڈ نہیں ہے۔ عام طور پہ بہت سے مسیحی پاسبان اپنے وعظوں میں، چرچز میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اینڈ ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شروع ہے نہ کہ خاتمہ ہے، بلکہ آگے جا کے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ خاتمہ نہیں ہے۔ خاتمہ کب ہوگا؟ جب تمام دنیا میں خدا کے کلام کی منادی ہو چکی ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم تک تو خدا کا کلام پہنچا ہی نہیں تھا۔ اور ابھی بھی دنیا میں کئی خطے ایسے ہیں جہاں خدا کا کلام نہیں پہنچا، اس لیے ابھی تمام قوموں کے لیے گواہی ہونا باقی ہے، اور یہ صرف مصیبتوں کا آغاز ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ صرف شروع ہے۔ جب کرونا وائرس شروع ہوا اور اپنے بعد میں عروج پر پہنچا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بائبل مقدس میں آفات کا ذکر ہے، آفتیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، تو یہ وبا آئی ہے، آفت آئی ہے، اب دنیا کا خاتمہ بالکل قریب ہے، اب دنیا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ لیکن آفتیں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں، بہت آفتیں ہیں، بہت دنیا کے حالات خراب ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، قحط بھی پڑے، ہر طرح کے واقعات جو خدا یسوع مسیح نے بیان کیے ہیں یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اب خاتمہ ہونے کو ہے، یہ کچھ گمراہ کن بات ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے وارن کیا کہ یہ ساری باتیں صرف آغاز ہیں، شروع ہیں، خاتمہ نہیں ہے۔ خاتمہ کب ہوگا؟ جب پاک کلام کی منادی ہر قوم کے لیے گواہی کے طور پر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے اس نتیجے پر پہنچنا کہ اب خاتمہ ہونے کو ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے کا پورا باب 24 باب یہ تمام باتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے کیا حالات ہوں گے، لیکن باوجود اس کے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ تمام نشانیاں ہیں کہ قیامت اب جلد ہوگی۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی نتیجے پر ایک دم جیسے کہتے ہیں کہ جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاک کلام کو بڑے دھیان سے اور غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاک کلام در حقیقت کیا کہتا ہے۔ عام طور پر ہم چند آیتیں اور ان آیتوں میں سے چند الفاظ اور لائنیں لے لیتے ہیں، لیکن باقی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ باتوں کو پکڑ کر ان کا تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پوری طرح سے پڑھ کر مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جہاں دنیا کے حالات بڑے ابتر ہیں اور مزید ابتر ہوتے جائیں گے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں، کل نہیں تو پرسوں قیامت آنے والی ہے۔ اکثر پاسبان لوگ اور مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں جس طرح سے یہ وضاحتیں کی گئی ہیں، خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق مانگ کر ان کو پہلے خود سمجھنا چاہیے اور پھر ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جہاں روس کا ذکر ہے، بنام ذکر ہے، اور کس طرح سے روس یعنی کہ رشیا یا روش یا جوج اور ماجوج کس طرح سے دنیا پر چڑھائی کریں گے۔ اسرائیل ضروری نہیں کہ ملک اسرائیل، بلکہ خدا ان کے چنیدہ لوگ، اس کے ماننے والے لوگ، روحانی اسپرچول اسرائیل پر کس طرح سے یہ خطہ حملہ آور ہوگا، اور کس طرح سے یہ شمال سے نکل کر جنوب کی طرف اور دیگر اقوام پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو خدا نے اس سلطنت کے حوالے سے فتوحات مقرر کی ہیں، واقعات مقرر کی ہیں، وہ ہوں گے، اس سے زیادہ یا اس سے کم کچھ نہ ہوگا، کیونکہ یہ سب خداوند کے پاک کلام میں پہلے ہی بیان ہے کہ یہ کس طرح سے تمام واقعات دنیا کے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ نشانیاں ہیں آنے والے واقعات کی اور قیامت کی، اور کس طرح سے خدا کا کلام پوری دنیا میں پھیلے گا، ساری قوموں کے لیے گواہی ہوگا، اور پھر خاتمہ ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کی تمام باتیں اپنے وقت کے مطابق جو خدا نے زمانے مقرر کیے ہیں وہ پوری ہوں گی۔ یہی بائبل مقدس کی سچائی کی گواہی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ سب بائبل مقدس میں پہلے سے ہی موجود ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہی خدا کا زندہ، سچا اور ابدی کلام ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ پیس، joy and blessings.